اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 14، ترکوں سے جنگ۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ علامات قیامت میں وہ جنگیں اور مارکے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہی جنگیں مسلمانوں میں آپس میں بھی ہوں گی اور دوسری اقوام کے ساتھ بھی۔ اسی میں سے مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان برپا ہونے والا ایک مارکہ بھی ہے۔ ترکوں کے 22 قبیلے تھے۔ ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے تو دیوار بنا دی تھی، مگر ایک قبیلہ بچ گیا تھا، وہی ترک کہلاتے ہیں۔ انہیں ترک اس لیے کہا گیا ہے کہ انہیں دیوار کے باہر ترک کر دیا گیا تھا، یعنی چھوڑ دیا گیا تھا، اور دیگر قبائل کے ساتھ انہیں بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معرکہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں خلافت بنی امیہ کے اوائل میں واقع ہو چکا ہے۔ اس میں فرزندہ اسلام نے ترکوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان سے مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پر چمڑا لگایا گیا ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حدیث میں بیان کی گئی لوگوں سے مراد وہ تاتاری منگول ہیں جنہوں نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا، مگر بالآخر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی غیبی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم میں ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں شمار فرمائیے۔ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرائیے۔ یا اللہ قرآن اور سنت پہ چلنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔